ہمیں رضا صاحب یہ بتائے گا کہ اب صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ہر کسی کے ذہنوں میں سوال ہے، چونکہ غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے کہ کب کیا ہو سکتا ہے۔ الرٹ کا لیول جو ہے وہ بالکل ہائی الرٹ ہے پاکستان کے اندر، تمام تر ادارے ہمارے۔ کیا کہیں گے اب یہ صورتحال کس طرح بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لحاظ سے میں سٹارٹ اپ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ بڑے بدقسمت ہیں اور ہمارا دشمن جو مشرق میں بیٹھا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو دشمن ملا وہ انتہائی بد نسلہ ملا ہے، ہم بڑے بدقسمت ہیں، اور وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کو جو دشمن ملا ہے وہ بڑی خصلت والا اور بڑا نسلی ملا ہے۔ اب پریڈکشنز اس کی ہوتی ہیں جن کا کوئی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، سٹیچر ہوتا ہے کسی کا، کچھ جن کا ایک کانسٹنٹ پوسچر ہوتا ہے، جن کا کوئی ایک لحاظ ہوتا ہے، جن کا کوئی اتحاز ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈے ٹو ڈے بھی ان کو کہنا جو ہے نا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ یہ لمحہ ٹو لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ اپنے پوسچر بدلتے ہیں، اپنے عزائم بدلتے ہیں، اپنے پلان بدلتے ہیں۔ ان کی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں اگر ان کی اس وقت کنڈیشن دیکھیں کہ یہ کیا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ان کی فرسٹریشن ان کی صفوں میں اس وقت مچی ہوئی تربلی جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر 3 میجر سیکس ہوئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ٹرانسفرز ہوئی ہیں، تو یہ ٹرانسفرز نہیں ہیں، دے آر پروفیشنلی سیکس۔ انہوں نے اپنا نردن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل کمار جو ہے اتنا پروفیشنل آدمی، اور اس طرح بے حرمتی کے ساتھ اس کو سیک کیا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی ہمارے ہاں کسی پولیس میں بھی کسی سپاہی کو بھی کسی ریکروٹ کو بھی نہیں نکالا جاتا۔ کل انہوں نے ایئر وائس مارشل کو ایئر وائس چیف کو سیک کیا ہے، اور صرف کیوں سیک کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہماری تیاری ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تیسرا آج انہوں نے انٹیلیجنس ہیڈ کو جنرل رانا کو سیک کیا ہے اور اس کو کالا پانی اٹھا کے پھینکا، یعنی کہ سزا کے طور پہ غصے۔ اس نے بھی سچ بولا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لڑنے بھی، نہ ہم پروفیشنلی لڑ سکتے ہیں، نہ ٹیکنیکلی لڑ سکتے ہیں، نہ موٹیویشنلی لڑ سکتے ہیں۔ تو اس ایسے دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کرنا کہ جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ وی آر ریڈی، وی آر 1 منٹ 1 سیکنڈ ہم سلاٹ کے اوپر ریڈی ہیں، یو آر ویلکم۔ اور اس دفعہ جو آج بھی کور کمانڈر کانفرنس آپ نے سنی ہوئی گی کہ ایک ورڈ بڑا پرٹیکولر بولا گیا کہ اس دفعہ جو کچھ ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا۔ یہ قسطیں نہیں چلیں گی، اب یہ ایپیسوڈز نہیں چلیں گی، یہ ساس بھی کبھی بہو والا ڈرامہ اب نہیں چلے گا۔ اس دفعہ جو ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا اینڈ ونس فار آل ہوگا۔ دوبارہ تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے، بھارت کو ہمت نہ ہو دوبارہ ایسے واقعات کرنے کی۔ بار بار خواجہ عمران رضا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ حالات کس طرح بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کشیدگی کم ہونے کے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں جو انٹرنیشنل انٹرونشنز ہو رہی ہیں؟ پہلے امریکہ نہیں آ رہا تھا معاملے میں، اب امریکہ کی انٹرونشن بھی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کشیدگی مزید بڑھے گی آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب، فرسٹ آف آل آئی تھینک یو فار ٹیکنگ می آن یور شو۔ دیکھیں جی، میں نے تو پہلے آپ کو ایک خلاصہ پیش کر دوں 9 دن کا، کہ مودی اور مودی کی بی جے پی اور مودی کا انڈین اسٹیٹ، دے ہیو لاسٹ 9 days آف فائٹ ود اس۔ کس طرح؟ 3 fronts پہ۔ نمبر 1، مودی کا نیریٹو، اور مودی کا نیریٹو کے ساتھ مودی کا انٹلیکچولی بینکرپٹ جو اس کا میڈیا ہے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں اس میڈیا میں فار رائٹ ایکسٹریمسٹ تو بیٹھا ہوا تھا، لیفٹ آف دا سینٹر بھی تھا، اور جو کرٹکس تھے ہائپر نیشنلزم کے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اسی بینڈ ویگن میں بیٹھ گئے، مودی کی فیشسٹ بینڈ ویگن میں۔ اور پھر کہتے ہیں اس پہ ہارڈ لائنر جنرلز بھی بیٹھ گئے اور سوشل سوسائٹی بھی بیٹھ گئی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بے بنیاد الزام پاکستان پہ لگایا، اسلامک ریڈیکلزم کا نام لگایا، اور ایک فضا قائم کی۔ آپ دیکھیں جملے دیکھیں، ان امیجنیبل پنشمنٹ، پھر پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان وڈ بی اریزڈ فرام دا میپ آف دا ارتھ، مائی گاڈ۔ اور اس طرح کا انہوں نے وہ ٹربل کریٹ کیا کہ ہوا یہ کہ 9 دن میں ان کے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں، میں یہ آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنا اکیلا انالیسس نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں مودی از پلئنگ ڈکس اینڈ ڈریکس، اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ رضا صاحب یہ بتائیں کہ یہی حالات ہیں جو کہ بنیاد
یا جواز فراہم کرتے ہیں، کسی ملک کو پش کرتے ہیں ایک مس ایڈونچر کی طرف، کیا وہ حالات ایسے اس وقت بن نہیں گئے انڈیا کے اندر کہ ہر طرف سے سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نریندر مودی کو، اور اسی خفت کو مٹانے کے لیے وہ ایسا کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ ان کے خطرہ بڑھ گیا، یعنی کہ جو ہے نا حالات جی بالکل، ان کو بیسیکلی یہ عادت پڑ گئی ہوئی تھی کہ جب بھی ہمارا نیریٹو ڈوبے گا، وہ آر ایس ایس اور ہندوتا والا جو نیریٹو ڈوبے گا، تو ہم پاکستان کے اوپر الزام لگائیں گے، ہم کوئی مسلمان جو ہے اس کے اوپر گائے کاٹنے کا الزام لگائیں گے، اور ایک ریڈیکلزم جو ہے اس کو ہم ابھار کے تو ہم ووٹ لے جائیں گے اور کانگریس کو ہم ہراتے رہیں گے۔ اس چیز نے، اس مائنڈ سیٹ نے، وہ جو ایک بھارت جو 1947 میں گاندھی جی نے بنایا تھا، جو نہرو جی نے بنایا تھا، یہ آر ایس ایس اور ہندوتا کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کھا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ خواجہ عمران رضا صاحب یہ بتائیں کہ جو اوفینسو کی اس مرتبہ آپ نے دیکھی ہے اسٹریٹجی، حکمت عملی ہماری پاکستان کے اداروں کی جانب سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اس نے کتنا افیکٹولی ورک کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ جو ہماری حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے؟ ماضی کی جو ہماری روایتی حکمت عملی ہوا کرتی تھی کہ ہم نے اس پہ ہمیشہ ہم ڈیفینسو رہتے تھے، اس مرتبہ ہم نے اوفینسو پہ رکھا ہے سارا کچھ، کتنا اس نے افیکٹولی کام دکھایا ہے اس مرتبہ؟ سمر اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوشچن فرام یو، تھینک یو۔ بات یہ آج دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس میں ایک جملہ جو ہے ڈسائسو، وی ول ریپلائی ڈسائسولی، میسولی، ہیویلی اینڈ ڈسائسولی۔ اس کی وجہ یہ جو آپ جو اوفینسو والی بات، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ پھر ریسرچ بیسڈ بات بتا رہا ہوں۔ کرن تھاپر واز ٹاکنگ ٹو مینول، مسٹر مینول آف یہ جو ہیں جان ہاپکن کے، ان سے بات کر رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا جی کہ میں آپ کو بتاؤں یہ نیور گیو این انچ پومپیو کی کتاب ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ جب پاکستان پہ انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا 2019 میں، اور پھر کہتے ہیں ہماری ڈاگ فائٹ میں ہم نے ان کا طیارہ گرایا اور اس کو پکڑ لیا، تو پومپیو نے صبح 3 بجے ان کو فون کیا ہمیں کہ جی پلیز رک جائیں، کیونکہ انڈیا کو مار پڑ رہی تھی۔ تو کرن تھاپر پتہ ہے کیا آگے سے کہتا ہے؟ کہتے ہیں جی اگر ہم اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، 2019 والا ماڈل آتا ہے، تو کیا اس طرح کا فون دوبارہ آ جائے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ڈرپوک ہیں یہ لوگ۔ دس نیشن از ناٹ اونلی فیشسٹ بٹ یہ ڈرپوک بھی ہیں۔ تو لہٰذا بہت اچھا کیا کہ ہماری اوفینسو پوسچرنگ اس طرح ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہماری کیپیبلٹی ہے، یہ نیوکلیر بلیک میل نہیں ہے، یہ گورنمنٹ پالیسی نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا رائٹ ہے۔ کیا ہم ایک فل اسپیکٹرم، ہمیں ڈیٹرنس حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف اسٹریٹجک لیول پہ بلکہ آپریشن لیول پہ اور ٹیکٹیکل لیول پہ بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کو عام زبان میں عام لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہمارے پاس اہلیت اس وقت یہ ہے کہ اسمال بامبس اور اسمال ڈیوائسز بھی ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ہماری ایل او سی ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو وی کین ہٹ دیم ود دیٹ نیوکلیر اسمال ڈیوائس۔ تو اس لیے یہ اوفینسو اپروچ جو ہے، یہ اس سے یہ جو ہندوتوا کی فلاسفی اور فیشسٹ فلاسفی ہے، وہ ان شاء اللہ اس طرح بری ہوگی۔